تو آخر کون تھے وہ مسلم سائنٹسٹ جن کو دنیا بھول چکی ہے، جنہوں نے سائنس کی ابتدا رکھی اور سائنس میں بہت زیادہ کام کیا، بہت نام کمایا؟ تو ان میں سے آج ہم چند ایک کا ذکر کریں گے۔ تو پہلے نمبر پر نام آتا ہے ابن سینا کا، جو 980 عیسوی سے 1037 عیسوی تک زندہ رہے اس دنیا پر، اور انہوں نے میڈیسن میں بہت زیادہ کام کیا۔ ان کی کافی ساری انہوں نے بکس بھی لکھی، اور جن میں سے ان کی 2 فیمس بکس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دا بک آف کیور نون ایز کتاب الشفا اینڈ قانون آف میڈیسن، قانون فی الطب۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ارسطو کی فلاسفی پر بھی بہت زیادہ کام کیا۔ ابن سینا کی بکس آج کل کی یونیورسٹیز میں میڈیکل سائنسز میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ He is renowned physician of historian and most renowned physician as the Islamic Golden Era۔ تو دوسرے نمبر پر نام آتا ہے ابو نصر الفارابی، جو 870 عیسوی سے 950 عیسوی تک اس دنیا پر رہے۔ And he was a pioneer in sociology, psychology and philosophy. He has major contributions in sociology, metaphysics, political philosophy and ethics. His famous books are Kitab al-Musiqa al-Kabir, the Great Book of Music, Al-Madina al-Fadila. His was his second book, The Richest City is Its Meaning۔ ابو نصر الفارابی نے ارسطو اور پلاٹو کے کام کو دنیا تک پہنچایا، مسلم دنیا میں اس کو عام کیا۔ تو تیسرے نمبر پر نام آتا ہے علی ابن عیسیٰ الکحال کا، جنہوں نے آپتھالمولوجی میں اپنا بہت زیادہ کردار ادا کیا، جنہوں نے آنکھوں کے بہت سارے ڈس آرڈرز کے بارے میں بتایا، اپنی بکس کے اندر لکھا، اور بہت ساری یونیورسٹیز میں ان کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے، ان کی لکھی ہوئی بکس پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ یورپ کے اندر جیسس آکلیٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بک میمورینڈیم آف آکلیٹس لکھی، جس کے اندر انہوں نے اینستھیزیا سرجری کے بارے میں بہت سارا نالج دیا، اور اس ٹائم کے مطابق جو نالج پاسبل تھا انہوں نے وہ پرووائڈ کیا اپنی بک کے اندر۔ تو چوتھے نمبر پر نام آتا ہے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کا، جو ایک بہت ہی بڑے میتھمیٹیشین تھے، اور ان کے نام سے تو بچہ بخوبی آگاہ ہے۔ انہوں نے میتھ کے اندر بہت زیادہ کام کیا، انہوں نے الجبرا کو انٹروڈیوس کروایا، اور بائنری سسٹم کو بھی انہوں نے نمبرنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا، جس میں 1 سے 10 تک نمبر کے استعمال سے آپ ویریس ایکویشنز کو سالو کر سکتے ہیں، اور ایک میتھ کو ایک نیا ہی روپ دیا۔ یہ پرشیا سے تھے، پرشیا مطلب فارس، ایران سے تھے، موجودہ دور میں اسے ایران کہا جاتا ہے۔ He is said to be father of algebra. He contributed in algebraic equations, linear algebra, and he also worked on the astronomy. Trigonometry میں بھی انہوں نے اپنا بہت نام کمایا۔ الحسن ابن الحسام، ان کے نام سے بھی بہت لوگ آگاہ ہیں۔ انہوں نے آپٹکس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا، انہیں آپ بایولوجسٹ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے آنکھ کی ویژن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اور انہوں نے فزکس میں بھی آپٹکس اینڈ لائٹس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے ایک اپنی بک لکھی، دا بک آف آپٹکس، جس کو کہا جاتا ہے کتاب المناظر۔ تو اس کے اندر لائٹ اور ویژن کے بارے میں بہت زیادہ انہوں نے انفارمیشن دی، اور ان کی بک کو تقریباً بہت ساری لینگویجز میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا۔ یورپ میں لوگ ان کو الحزن کے نام سے جانتے ہیں، اور باقی تقریباً سارے سائنٹسٹ نے ان کے ورک کو آگے مزید ایکسپینڈ کیا، اور انہی کی بیسک جو انہوں نے بنیاد دی تھی اس کے اوپر کام کیا۔ یہ 354 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور اس دور میں انہوں نے آپٹکس کے اوپر اتنا زیادہ کام کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ الحسن ابن الحشام فادر آف آپٹکس کے نام پہ بھی جانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپٹکس میں بہت زیادہ کام کیا تھا، تو ان کو یہ ٹائٹل حاصل ہے۔ ابن الحشام نے سائنٹیفک میتھڈز کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کیا، جیسے کہ آج کل سائنٹیفک میتھڈز میں سب سے پہلے آبزرویشن ہوتی ہے، اس کے بعد ہائپوتھیسس، تھیوری، لا، اس سب کی بنیاد بھی ابن الحشام نے ہی رکھی تھی۔ چھٹے نمبر پر ہم بات کریں گے عمار ابن علی کی، جو 900 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور 1000 عیسوی میں تقریباً 100 سال کی عمر میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ عمار ابن علی ایک فیمس عرب آپتھالمولوجسٹ تھے، جنہوں نے آنکھوں کے اوپر کام کیا تھا۔ انہوں نے ہائپوڈرمک سرنج کو بنایا، جو کہ میڈیکل سائنس میں ایک بہت ہی بڑی ترقی تھی، کیونکہ اس سے پہلے لوگ سرنج کا یوز نہیں کرتے تھے، کیونکہ انجیکشن وغیرہ کا تب کوئی سسٹم نہیں تھا، تو سب سے پہلے انجیکشن کی تھیوری کو انٹروڈیوس انہوں نے کروایا تھا۔ He introduced how to use hollow syringe without affecting the other organ. In the era of Fatimid Khalifa, he wrote the book Choice in Ophthalmology. 7ویں نمبر پر ہم بات کریں گے البتانی کی، جن کو لوگ البیٹنیس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے، اور ان کو ایسٹرونومر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسٹرونومی میں بھی بہت زیادہ کام کیا تھا۔ انہوں نے ٹریگنومیٹری کو ایک نئی شکل دی تھی، اور بہت سارے فارمولاز انہوں نے دیے تھے۔ Among his many contributions, one of the famous contribution was that he catalyzed the 489 stars, improving the existing value of the year. He told that in a year there are 365 days, 5 hours, 46 minutes and 24 seconds. تو 9ویں نمبر پر ہم بات کریں گے جابر بن حیان کی،
کے نام سے تقریباً میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ نا واقف ہو، تقریباً ہر بندہ ان کو جانتا ہے، اور ان کو الحرانی الصوفی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ویسٹ کے اندر، اور یہ کامنلی گبر کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ہی از دا فاؤنڈر آف عرب کیمسٹری اینڈ فارمیسی۔ He wrote 300 books on philosophy, 300 books, and he wrote 1300 books on modern devices. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1000 بکس الکیمی کے اوپر بھی لکھی، کیمسٹری کے اوپر۔ He is among those scientists who classify the chemical substances. تو 10 نمبر پر نام آتا ہے ابو بکر الرازی کا، جو 865 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ ایک بہت ہی بڑے فزیشین بھی تھے، اور میڈیکل سائنسز میں بھی ان کا بہت زیادہ نام ہے۔ یہ وہ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسمال پاکس کو ڈسکور کیا تھا، بٹ اس وقت لوگوں کو یہ کنونس نہیں کر پائے تھے۔ ابو بکر الرازی نے اپنی پہلی بک پیڈیاٹکس کے اوپر لکھی۔ انہوں نے اس بلیو کے ساتھ یہ لکھی تھی کہ وہ اسٹرانگ ایویڈنس کے اوپر یقین رکھتے تھے، نہ کہ میجکس اور سپرسٹیشنز کے اوپر۔ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھایا تھا کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ پیشنٹ۔ تو اب بات آتی ہے کہ ہو از دا فادر آف ماڈرن سائنٹیفک میتھڈولوجی۔ ابن الحسام فرام عراق، a polymath, is considered to be father of modern scientific methods, and he laid emphasis on experimental data and reproducibility of his results. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ what are the contributions of Muslim scientists in the golden Islamic era؟ مسلم سائنٹسٹ کی کیا کنٹریبیوشن تھی؟ جیسا کہ اسلام 622 عیسوی میں اسٹارٹ ہوا، تو اس ایرا میں مسلم سائنٹسٹ، اس کے بعد مسلم سائنٹسٹس نے کیلکولس، جیومیٹری، کیمسٹری، فزکس، بایو، فلاسفی، کوئی ایسی فیلڈ نہیں تھی جن میں مسلمانوں نے کام نہ کیا ہو۔ Who is the great Muslim scientist in this series? The name are Ibn al-Hisham, Abu Nasr al-Farabi, Jabir bin Hayyan. These 3 persons are the most important. They play a very important role in this series of Muslim scientists. گائز، اگر ہم اسلامک ایرا کی بات کریں اور سائنس کی اینڈ نالج کی بات کریں، تو امام جعفر صادق نے اپنی ایک یونیورسٹی، اپنا ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا جو کہ مسجد نبوی میں موجود تھا۔ بس 12 میں سے ان ایک امام کو یہ موقع ملا جب بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس میں جنگ چل رہی تھی، تو 20-30 سال کے اندر جو گیپ تھا، تو انہوں نے اس گیپ میں انہوں نے اتنا کام کیا۔ آپ سوچیں کہ ایک یونیورسٹی میں میکسیمم کتنے ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں؟ 50، 100، 200 ڈپارٹمنٹس ہو جائیں گے میکسیمم بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے اندر۔ بٹ اس ٹائم میں 600-700 عیسوی کی بات ہے کہ اس ٹائم میں وہ وہاں پر 313 سبجیکٹس پڑھا رہے تھے، 313 ڈپارٹمنٹس تھے، جن میں ان کے بے شمار ان کے شاگرد تھے، اور جنہوں نے آگے جا کر بہت سارا نام کمایا، جن میں جابر بن حیان، ابن الحسام، سیکٹر بہت زیادہ ان کی شاگرد ہیں جنہوں نے آگے جا کر کام کیا۔ بٹ ان کی اس یونیورسٹی میں، اس مدرسے میں، ان کی وہاں کے لوگوں کی، بنو عباس، بنو امیہ کی لڑائیوں کی وجہ سے ان کا وہ سارا قیمتی خزانہ، سرمایہ، جو بھی وہاں کی بکس تھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ مسلمانوں کے پاس ورثہ بچا تھا، تو جب وہ انڈیا میں آیا، سندھ میں آیا، تو اس کے بعد جب ہلاکو خان وغیرہ جیسے حکمرانوں نے یہاں پر حملے کیے اور سب کچھ جلا دیا، اور اس کے بعد جو کچھ بچا تھا تو وہ خیر سے 1857 میں جب انگریزوں کا تحفہ آیا تھا، تو یہاں سے سب کچھ شفٹ کر اپنے پاس لے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس کو سٹارٹ کیا، اور ساری بکس کے انہوں نے نام چینج کر دیے۔ انہوں نے سب سائنٹسٹ کو اپنا بنا دیا، حالانکہ ساری ماڈرن فزکس، ماڈرن کیمسٹری، ماڈرن بایولوجی، ٹوٹلی سائنس اینڈ فلاسفی ساری مسلمانوں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ مسلمانوں نے کام کیا ہے، کیونکہ ارسطوٹل اور پلاٹو کے بعد کوئی اتنا مہان سائنٹسٹ نہیں آئے جنہوں نے اتنا کام کیا ہو۔ درمیان میں یہ سارا عرصہ صرف مسلمانوں نے ہی کام کیا ہے، اور اس کے بعد آ کر انگریز سائنٹسٹ نے کام کیا ہے، بٹ مسلمانوں کا کوئی نام تک نہیں لیتا آج کے دور میں۔ تو ایسا کیوں ہے؟